الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے ایمان کو بچائے رکھنا ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو بچا کر رکھنا اور اپنے اعمال کو درست رکھنا، یہ آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں فتنوں کے دور کے لیے ہمارے لیے رہبری ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں وہ سارے اعمال کر اپنی مبارک احادیث کی روشنی میں ہم سب کی رہبری فرمائی ہے، جو اعمال قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے اور ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کر لینا ہر ایمان والے کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آج کے اس دور میں ہم مسلمان کیا کریں، ایمان کا بچانا مشکل ہے، دین پر چلنا مشکل ہے، تو ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب احادیث میں جب تلاش کیا گیا تو ایک حدیث نظروں سے گزری جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا: امرنی ربی بتسعین، میرے رب نے مجھے 9 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 9 کام کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم بھی یہ 9 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ آج کے اس فتنے کے دور کے اندر ہمارا دین بھی سلامت رہے گا، ہمارے عقیدے بھی باقی رہیں گے، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دین تو پیدا ہونے سے لے کر موت کے بعد تک کے سارے اعمال کا نام ہے، لیکن یہ 9 چیزیں ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں ان 9 چیزوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ بہت بڑا فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس کے لیے آدمی کو زیادہ مشکل نہیں، اور یہ 9 چیزیں ایسی ہے جس کو ہر چھوٹا بڑا، ہر امیر غریب، ہر کالا گورا، ہر بڑے خاندان کا، چھوٹے خاندان کا، ہر آدمی ان 9 چیزوں پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا: میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بات، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ،
ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے درمیان میں بھی اللہ سے ڈرنا، اپنے جسم سے گناہ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے بچنا، اور اپنے دل کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان میں تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان میں آدمی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری غلطی کرتے ہوئے لوگ مجھے دیکھ لیں گے تو کیا سمجھیں گے، لیکن تنہائی کے اندر آدمی کو یہ ڈر نہیں ہوتا۔ تنہائی کے اندر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھنے والا کون ہے۔ حالانکہ تنہائیوں میں اگر آدمی یہ سوچ لے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی تنہائی میں یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر گناہ کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، گناہ کرنے سے بچنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب بھی آدمی کو تنہائی کے اندر گناہ کا خیال آئے، آدمی یہ خیال کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس خیال سے بھی آدمی گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو جہنم کی آگ کو یاد کر لے کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں لیکن مجھے ایک دن جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ جب اس آگ میں مجھے جلنا ہے اور میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر یہ چھوٹا سا خیال آدمی کے دل کے اندر آ جائے تو آدمی گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے۔ آپ نے مائک ٹائسن کا نام سنا ہوگا، گزشتہ صدی کے اندر رنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، کک باکسنگ کی دنیا کا۔ محمد علی قلعے کے بعد اگر کسی باکسر کا نام آتا ہے تو وہ مائک ٹائسن کا نام آتا ہے۔ بعد میں اس نے ایمان قبول کیا، ملک عبدالعزیز ان کا نام ہوا، آج بھی زندہ ہے وہ۔ تو مائک ٹائسن سے پہلے دنیا کے اندر باکسنگ کے بے تاج بادشاہ ہوتے تھے محمد علی قلعے، گزشتہ صدی کا سب سے بڑا باکسر کہا گیا انہیں۔ افریقہ کے جنگل کے اندر 1964 میں ایک مقابلہ ہوا تھا باکسنگ کا۔ اس مقابلے کے اندر دنیا کے بڑے بڑے جو باکسر تھے، رنگ کے بے تاج بادشاہ، وہ سارے کے سارے لوگ رنگ میں جمع ہوئے تھے، کئی راؤنڈ میں وہ مقابلہ تھا۔ تو محمد علی قلعے فرسٹ راؤنڈ سے لے کر فائنل راؤنڈ تک پہنچے۔ فائنل راؤنڈ میں محمد علی قلعے کے مقابلے میں ایک ایسا باکسر تھا جس نے زندگی میں کبھی کوئی باکسنگ ہاری نہیں تھی، اور عمر میں بھی بڑا تھا محمد علی قلعے، اس کے سامنے بچے تھے، لیکن محمد علی قلعے نے صرف 34 سیکنڈ کے اندر اس کو زمین چٹا دی، صرف 34 سیکنڈ۔ آدھے منٹ کے اندر دنیا کے باکسنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کو محمد علی قلعے نے تلوے چٹا دیے، اور اس کے بعد محمد علی قلعے کو صدی کا سب سے عظیم باکسر ہونے کا لقب ملا، ہیوی ویٹ چیمپئن۔ محمد علی قلعے بھی پہلے کرسچن تھے، بعد میں مسلمان بنے۔ ان کے حالات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے ایک جگہ ایک انٹرویو میں اپنے جیب سے ماچس نکالا، ماچس نکال کر انٹرویو لینے والے کو بتایا۔ اس نے جب پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ ہمیشہ کیا رکھتے ہو تو اس نے جیب سے ماچس نکال کر بتائی کہ میں ہمیشہ اپنے ساتھ یہ رکھتا ہوں۔ تو انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ اچھا آپ کو سگریٹ پینے کا، سگار مارنے کا شوق ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پیا، لیکن پھر بھی میں یہ ماچس اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ تو انٹرویو لینے والا حیرت میں پڑ گیا کہ آپ جب سگریٹ کے شوقین نہیں ہیں، سگار وغیرہ آپ پیتے نہیں، تو پھر آپ نے یہ ماچس جیب میں کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ماچس میں نے اپنے جیب میں اس وجہ سے رکھا کہ جب بھی مجھے کوئی گناہ کرنے کا خیال آتا ہے،
تو میں ماچس کو نکال کر اس کی ٹکیا کو سلگا کر اپنی انگلی کو جلاتا ہوں اور اپنے دل کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ محمد علی اگر تو یہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر رہا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اس طریقے سے میں بڑے بڑے گناہ کرنے سے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہوں۔ کس کی حالت ہے یہ؟ غیروں کے گھر میں پیدا ہو کر مسلمان بننے والے کی حالت ہے یہ، محمد علی قلعے کی۔ حال حال میں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ فی السر والعلن، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرو، لوگوں کے درمیان میں بھی گناہ کرنے سے بچو، تنہائیوں میں بھی گناہ کرنے سے بچو، جسم سے گناہ کرنے سے بھی بچو، دل سے گناہ کرنے سے بھی بچو۔ جسم کے گناہ تو آدمی کو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن دل سے بھی گناہ ہوتے۔ دل میں کسی کے بارے میں دشمنی پالنا، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں جلن دل میں رکھنا، بہت سے گناہ ہیں دل کے، 60-70 گناہ ہیں دل کے، لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی، آدھے گھنٹے کے 40 منٹ کے بیان میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے احادیث کا، قرآن کا، علماء کے بیانات کو سننا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتیں کرنے کا حکم دیا، ان میں سے پہلی بات اللہ نے کہا تنہائیوں میں اور لوگوں کے درمیان میں جسم اور دل کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اور خوشی کی حالت میں اور غصے کی حالت میں حق بات کہو۔ دوسری بات، ہر حال میں حق بولنا، چاہے موقع خوشی کا رہو چاہے موقع غم کا رہو، ہر حال میں حق بولنا یہ ایک مسلمان کی شان ہے۔ بعض دفعہ زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے نہیں جمتی، ہماری کسی سے نہیں بنتی، تو ہم اس کے عیب کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو بھی ڈھانپ دیتے ہیں، ہم اس کی خوبیوں کو بھی ڈھانپ دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر 99 اچھائیاں ہیں، ایک خرابی ہے، مگر اس آدمی کی ہم سے نہیں جمتی تو ہم اس کی 99 اچھائیوں کو چھپا دیں گے، ایک خرابی کو بیان کریں گے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ یہ انصاف کی بات کیا ہے؟ اگر ہماری کسی سے نہیں بھی جمتی تو ہم بول دینا کہ ہاں اس آدمی کے اندر یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے اس کے اندر۔ موقع چاہے خوشی کا رہو چاہے غمی کا رہو، آپ کسی سے خوش ہے یا آپ کسی سے ناراض ہے، ہر حال میں حق بات بولنا، انصاف کی بات بولنا، وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ زبان ان کنٹرول ہو کر سامنے والوں کے اوپر الزام لگا دیتی ہے، سامنے والوں کے سلسلے میں ایسی باتیں بول دیتی ہے جو باتیں ان کے اندر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنی زبان کو ایسی باتیں بولنے سے بچانا۔ اور بعض دفعہ ہم کبھی کبھی کسی کے عیبوں کو باہر ڈال دیتے ہیں، کسی آدمی کے اندر کوئی خرابی ہے اور وہ صرف ہم کو معلوم ہے، اور اب ہماری اور اس کی نہیں جمتی تو ہم لوگوں کے درمیان میں وہ خرابی بولتے پھر رہے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی برائی کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کی برائیوں کو چھپائیں گے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو بولنے کا حکم نہیں ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے اندر وہ غلطی نہیں ہے اور آپ اس کے اندر غلطی اس کے ساتھ جوڑ کر بدنام کر رہے ہو، اسے تہمت کہتے ہیں۔ اسے تہمت لگانا یعنی جو چیز آدمی کے اندر نہیں ہے وہ چیز لگا کے اسے بدنام کرنا۔ تہمت لگانے کی کیا سزا ہے؟ آخرت کی سزا تو بڑی خطرناک ہے، دنیا کی بھی یہ سزا ہے کہ اسلامک گورنمنٹ اگر ہو تو 80 سے 200 کوڑے تک ماریں گے اس کو، قاضی صاحب پکڑ کے تہمت لگانے والے کو، کہ فلاں آدمی کے اندر یہ غلطی نہیں تھی، آپ نے یہ غلطی اس کے اندر اس کے ساتھ جوڑ کر اس کو بدنام کر دیا۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، کہ ہر حال میں انصاف کی بات بولنا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، امیری اور غریبی کی حالت میں ایک جیسی زندگی گزارنا، چاہے اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہو چاہے غریب بنایا ہو، دونوں حالتوں کے اندر ایک لائف کو ایک لیول کے ساتھ مینٹین کرنا، زندگی کو ایک قانون کے ساتھ ایک دستور کے ساتھ گزارنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غریبی کی حالت میں غصہ ہو جاتا ہے، غریبی کی حالت میں آدمی کی زبان کڑوی ہو جاتی، غریبی کی حالت کے اندر آدمی ایک بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کی تکمیل کا مدار مال پر رکھا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں مال سے پورے ہوتے ہیں، بغیر مال کے کام پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک درجے میں مال کمانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ حلال مال ہو۔ حرام مال آدمی کمائے گا، ویسے بھی حرام مال آدمی کو بے چین کرے گا، بیمار کرے گا۔ حرام مال کی یہ نحوست ہوتی ہے کہ وہ انسان سے چین و سکون چھین لیتا ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر حرام دولت جمع کرتے ہیں نا، ان کو راتوں میں بغیر گولی کھائے کے نیند نہیں آتی، اور جو لوگ حق حلال کا پیسہ لیتے ہیں، حلال روزی روٹی کی جستجو رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ بیچارے دن بھر اتنا کام کرتے ہیں کہ رات میں بغیر گولی کے نیند آ جاتی ہے انہیں، پڑے پڑے وہ سو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بغیر گولیوں کے نیند بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ تو جو لوگ حرام مال کی جستجو کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے جسموں میں، مال جیسا آتا ہے ویسا ڈاکٹروں کو پالنے میں ختم ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی۔ جو لوگ اپنی اولاد کو حرام مال کھلاتے ہیں وہ اولاد اپنے ماں باپ کی بھی نہیں ہوتی۔ حرام مال کی نحوست سے سب سے پہلے باپ کے بیٹے نافرمان ہو جاتے۔ یہ جتنے مالدار ہیں نا دنیا کے، وہ سارے مالداروں میں اگر انہوں نے حرام طریقے سے مال جمع کیا ہوگا، آپ جا کر ان کے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ان کی اولاد ماں باپ کے لیے سب سے بڑا ٹینشن کا ذریعہ بنی ہوئی۔ اولاد کی خوشی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو حلال کھلانا سیکھو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے مالداری ہو چاہے غریبی، اپنے آپ کو آدمی کنٹرول میں رکھے۔ مالداری آ گئی تو آدمی تکبر کا شکار نہ ہو، دوسروں کو کمتر نہ سمجھے آدمی۔ یہ 4 پیسے کی جو دولت ہے نا، یہ 4 پیسے کی دولت بھی ایک نشہ ہے جو آدمی کو پاگل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو 2 کوڑی کی دولت آ جائے تو آدمی اچھے اچھوں کو اپنے سے گرا ہوا سمجھنے لگتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اللہ اور اس کے نبی کی نظروں سے گرا ہوا ہوتا ہے۔ دماغ کام نہیں کرتا آدمی کا 2 کوڑی کی دولت آنے سے، اسی لیے میرے نبی نے غریبی کو پسند کیا۔ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، ہمارے نبی کی مقبول دعا تھی، اے اللہ مجھے غریب رکھیے، غریبی کی موت دیجیے، اور غریبوں میں میرا، مسکینوں میں میرا حشر فرمائیے۔ یہ دولت کا نشہ جب آدمی کے دماغ پہ چڑھتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے، پاگل کر دیتا ہے آدمی کو یہ نشہ۔ آدمی کو پھر دیندار سمجھ میں نہیں آتے، اللہ والے سمجھ میں نہیں آتے، غریب سمجھ میں نہیں آتے، سب کو آدمی اپنے سے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، سب کے اوپر آدمی شک کرنے لگتا ہے، سب کو آدمی گری ہوئی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے دولت کے چکر میں زیادہ پڑنا نہیں چاہیے۔ مقدر میں جتنی دولت ہے وہ مل کے رہے گی۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا، مقدر کی دولت انسان کو جھک مرا کے ملتی ہے۔
دو لوگ مچھلی پکڑنے تالاب میں چلے گئے، تالاب کے کنارے بیٹھ کے گل ڈال کے بیٹھ گئے، ایک کو مچھلی مل رہی، دوسرے کو مچھلی نہیں مل رہی۔ تو اس میں آدمی کے ٹیلنٹ کا، آدمی کے علم کا، آدمی کے مال کا کیا دخل ہے؟ قسمت کی بات ہے۔ جس کو مچھلی ملنا تھا مل گئی، جسے نہیں ملنا تھا وہ بھی برابر اتنی دیر گل ڈال کے بیٹھا، مچھلی نہیں ملی۔ تو یہ جو گل ڈال کے بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جھک مرانا۔ یہ جو مارتے ہیں نا آپ گل، اسی کو کہتے ہیں یو پی کی زبان میں جھک مارنا۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان کے مقدر کی روزی روٹی جھک مرا کے ملتی ہے اسے۔ سارے لوگ دولت کمانے کے لیے گل ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی ہے۔ جس کے مقدر میں ہے اس کو ملتی ہے، جس کے مقدر میں نہیں ہے اس کو نہیں ملتی۔ یہ جھک مرانے کی اتنی تفصیل اس وجہ سے کرنا پڑ رہا، بعض الو کے پٹھے جا کے کمروں کو ہاتھ لگا کے میرے بارے میں تبصرہ کرتے، جھک مرانا بول دیے انہوں بول کے۔ اور جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم جھک مرانا بولتے کس کو۔ اگر جھک مرانا کوئی ماں بہن کی گالی ہوتی تو یہاں بیٹھ کے کیوں دیتے ہم کیا پاگل ہیں؟ کم سے کم ان سے تو تھوڑی عقل زیادہ ہی ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے ایک بیان میں بولا تھا یہیں آپ کے مٹ پلی میں، بدنام کیے مجھے، پروپیگنڈا کیا، ایسا بول دیا ایسا بول دیا بول کے۔ بہرحال کبھی کبھی دینا پڑتا ہے ایسے جلا، الگ ٹرک پہ چلے جا رہی بات۔ تو بہرحال مقدر کی جو روزی روٹی ہے نا، ہر حال میں ملتی ہے وہ۔ اسی لیے آدمی کو دولت کی ریل پیل کی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، آدمی کو دنیا کی چکروں کو چھوڑ کر آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ کہاوت مشہور ہے، خدا مہربان تو گدھا پہلوان۔ 6 سال پہلے 8 سال پہلے دبئی گیا تھا میں۔ جس دن ہمارا فلائٹ وہاں ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، اسی دن وہاں ایئرپورٹ پر ایک حادثہ ہوا تھا۔ ایک فلائٹ لینڈ کرتے کرتے اس کا ٹائر بسٹ ہو گیا اور وہ فلائٹ رن وے سے پھسل گیا۔ اس فلائٹ کے اندر آگ لگ گئی، لیکن اندر مرا کوئی بھی نہیں۔ ایمریٹس کی فلائٹ تھی وہ۔ تو وہاں کے جو دبئی کے جو کنگ ہے شیخ محمد بن راشد المختوم، دوسرے دن اخبار میں آیا کہ جتنے لوگ فلائٹ میں آ رہے تھے کسی کو کچھ نہیں ہوا، نہ کسی کو جانی نقصان ہوا نہ مالی نقصان ہوا، بس آگ لگ گئی تھی فلائٹ میں۔ وہاں بہت فاسٹ عملہ ہوتا ہے، آ کر انہوں نے فلائٹ کو گھیر لیا، آگ بجھا دی اور لوگوں کو اندر سے نکالا، ٹریٹمنٹ کیا ان کا۔ تو وہاں کے کنگ نے فلائٹ میں جتنے لوگ آئے تھے ہر ایک کو 1.5 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا۔ وہ فلائٹ حیدرآباد سے جا رہی تھی، وہ انڈیا سے جا رہی تھی، اور اس فلائٹ کے اندر اکثر لیبر ویزے پہ جانے والے تھے۔ وہ بیچارہ دبئی میں 25-30 سال میں 1.5 کروڑ کما نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ دبئی پہ لینڈ کرتے ہی 1.5 کروڑ روپے دے دیا اس کو۔ وہاں کے میڈیا والوں نے وہاں کے کنگ سے یہ سوال کیا کہ اتنا بڑا اماؤنٹ دے رہے ہیں آپ، حالانکہ کسی کو کچھ ہوا بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے موت کو قریب سے دیکھا، ڈر گئے تھے سب، دوبارہ نئی زندگی ملی، ان کے اس ڈر کے بدلے میں 1.5 کروڑ روپے انہیں دے رہا ہوں۔ 300-350 پیسنجر کی فلائٹ تھی وہ۔ خدا مہربان تو گدھا پہلوان، لیبر ویزے پہ جانے والا کروڑپتی بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دنیا دینے پہ آتے ہیں تو کیسے بھی دیتے ہیں، بہانے چاہیے ان کو، تو بخشنے کے لیے بہانے چاہیے، لوگوں کو دینے کے لیے بھی وہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دے دیتے۔ اسی لیے غریب ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا غریب مرنا ضروری نہیں ہے، وہ کبھی کبھی بڑا مالدار بھی بن کر مرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنائے یا غریب بنائے، ہر حال میں بیلنسنگ رکھو زندگی گزارنے میں، غریبی میں بیزار مت ہو جاؤ اور مالداری میں ضرورت سے زیادہ سرکش مت بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے تو ایک لیول سے خرچ کرو۔ اور ابھی ایک بات آپ یاد رکھو، دنیا کے اندر مالدار بننا کمال نہیں ہے، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اپنے خرچوں میں لیول مینٹین کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے، جسے اعتدال کہتے ہیں۔
اگر آپ حساب سے خرچ کرنے والے ہیں تو آپ کبھی مالدار غریب نہیں بنیں گے. آپ جو لوگ لٹاتے رہتے ہیں نا، بچپن میں ہمارے والدہ ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت کا پہاڑ بھی دے دے اور وہ لٹاتا رہے تو ایک دن پہاڑ ختم ہو جائے گا آدمی کی زندگی ختم ہونے سے پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک حساب کی دولت دی ہے اور آپ کفایت شعاری کے ساتھ زندگی اگر گزار رہے ہیں تو کبھی غریب نہیں بنیں گے آپ. آج ہم مسلمانوں کی غریبی کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں ایک ایک رات میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، جس کو کمانے کے لیے، جسے جمانے کے لیے ہمیں 10-10 15-15 20-20 40-40 سال گزر گئے تھے. ہم ایک رات کی خوشی کے لیے گھروں کو، پراپرٹیوں کو بیچ دیتے ہیں. ہم ایک رات میں دکھاوے کے واسطے مٹیوں پر پیسہ لاتے ہیں، انٹرسٹ پر پیسہ لاتے ہیں، فائنانس کمپنیوں سے پیسہ اٹھاتے ہیں شوق پورا کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ جب بھی آدمی شوق پورا کرنے جائے گا برباد ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوق پورا مت کرو. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں امیر بنایا یا غریب بنایا، ایک حساب کی زندگی گزارو. گھمنڈ مت کرو، فخر مت کرو. کسی کا گھمنڈ، کسی کا فخر کام آنے والا نہیں. نہ نمرود کا گھمنڈ کام آیا، نہ قارون کا خزانہ اسے کام آیا، نہ فرعون کی بادشاہت اسے کام آئی. تمہیں بھی کام نہیں آئے گا. اسی لیے ایک معیار کی زندگی گزارو، دنیا سے چلے جاؤ. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، وَأَنْ أَصِلُ مَنْ قَطَعَنِي وَأُعْطِي مَنْ حَرَمَنِي. جو لوگ تمہارے ساتھ رشتے ناتے توڑیں، تم ان کے ساتھ رشتے ناتے جوڑنے کا کام کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خاندان مینٹین ہوگا. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انسان ایک سماجی حیوان ہے. ہم زندگی گزارنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کے محتاج ہے. کسی آدمی کو لے جا کر اکیلا جنگل میں ڈال دو، زیادہ دن نہیں جی سکتا. ہو اپنوں کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان بنائے لوگوں کے. یہ خاندان کب باقی رہیں گے؟ یہ خاندان لوگوں کے اچھے اور برے اخلاق کو برداشت کرنے سے باقی رہیں گے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے غلط برتاؤ کر دیا، نتیجے میں اگر ہم اس سے تعلق توڑ لیں گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے. رشتوں کی خوبصورتی نبھانے میں ہے. رشتہ بچے گا اس سے، توڑ لینے میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، جو تمہارے ساتھ رشتوں کو توڑے تم اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو. اسلام میں برابری کی تعلیم نہیں ہے، یعنی جیسے کو تیسا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. جو آپ کے ساتھ میں برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اسلام کی تعلیم. جو آپ کے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. جو آپ کے ساتھ رشتے ناتوں کو توڑ دے، آپ اس کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے. رشتوں کو جوڑنا، پڑوسیوں کو جوڑنا، دوستوں کو جوڑ کر رکھنا. بدقسمتی سے زمانے میں جیسے جیسے فتنے عام ہو رہے ہیں، آدمی سیلفش بنتے جا رہا ہے، مفاد پرست. اگر کسی سے کام بنا تو دوستی پکی، کام نہیں بنا دوستی ختم. ارے ہمارے کام کو ہی نہیں آتا، اس سے کیا دوستی رکھنا. ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں لوگ. ایسا نہیں. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان کو کسی نہ کسی انسان سے ضرورت محسوس ہوتی. اگر دنیا کا بڑا مالدار آدمی لیبر سے دوستی نہیں رکھے گا تو اس کو محل بنا کر کون دے گا؟ اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، جو آپ کے ساتھ رشتوں کو توڑے آپ ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑو، اور جو آپ کے حق کو دبا دے آپ ان کو دینے والے بنو. آپ محروم مت کرو ان کو. پھر آگے اللہ نے فرمایا واعف عمن ظلمنی. اللہ نے نبی کو یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو. بیوی نے غلطی کی، اللہ کے لیے معاف کر دو. بھائی نے غلطی کی، اللہ کے لیے معاف کر دو. بیٹے نے غلطی کی، اللہ کے لیے معاف کر دو. رشتہ داروں نے غلطی کی، اللہ کے لیے معاف کر دو. دوستوں سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کر دو.
پڑوسیوں سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کر دو، بدلہ مت لو۔ بدلہ لے سکتے ہو برابر سرابر کا، اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا آپ بھی بدلے میں ایک تھپڑ مار سکتے ہو، اجازت ہے اس کی۔ اسلام یہ نہیں بولتا کہ ایک تھپڑ کھا کے دوسرا گال دے دو۔ اسلام بدلہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن اسلام اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے معاف کر دو۔ بدلہ لے کے کیا ہوگا؟ بدلہ لینے سے آدمی کو وقتی طور پر خوشی تو ہوتی ہے، لیکن آدمی کی روح خوش نہیں ہوتی۔ اور اگر آدمی معاف کر دے تو سامنے والوں کا دل جیت لیتا ہے آدمی۔ اور دنیا میں اصل کامیاب کون ہے؟ جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح زمانہ۔ آدمی دل کو جیتنا یہ اصل کمال ہے، اور دل دولتوں سے جیتے نہیں جاتے بلکہ دل اخلاق سے جیتے جاتے ہیں۔ اور دلوں کو جیتنے کا ایک آسان ذریعہ کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ واعف عمن ظلمک، اے نبی جو آپ کے اوپر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دو۔ پھر آگے اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، کہ تمہاری خاموشی جو ہے نا طوفان والی ہو۔ مسلمان کی خاموشی کیسی ہوتی ہے؟ جب کوئی آدمی خاموش بیٹھتا ہے تو خاموشی کے اندر ایک قسم کا سیلاب ہونا چاہیے۔ کس قسم کا سیلاب؟ ہمارے نبی خاموش جب بیٹھتے تھے تو ان کی خاموشی کے اندر ایک راز ہوتا تھا۔ وہ کیا راز تھا؟ حدیث پاک کی تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ نبی جب بھی خاموش بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرتے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں۔ ہمارے نبی جب کبھی بھی خاموش ہوتے تو قدرت کے شاہکار پر غور و فکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر قدرت کیسی پیدا کی، دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا چلایا، وہ سوچتے رہتے آپ۔ اور جب بھی ہمارے نبی خاموش ہوتے تو قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک ایک آیت کو علم کا سمندر بنایا۔ اگر آدمی قرآن کی کسی ایک آیت میں بھی غور و فکر کرے گا تو اس کو علم کے سمندر ملیں گے اس کے اندر، بشرطے کہ آدمی دماغ چلائے، اس کے اندر غور و فکر کرے، آدمی ایک ایک آیت کے اوپر غور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ تعلیم دی کہ آپ خاموش جب بیٹھے سوچتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی، عقل مند لوگوں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں رکھی۔ کیا نشانیاں؟ عقل مند کون؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ اللہ کی نظروں میں وہ ہے جو کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عقل مند وہ اللہ کی نظروں میں، دولت کے پیچھے پڑنے والا عقل مند نہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرنے والے، سوچنے والے اللہ کی نظروں میں عقل مند۔ تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ خاموش بیٹھو، دماغ ادھر چلاؤ۔ آدمی لوگوں کے درمیان میں 10 لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دماغ میں اللہ چل رہا ہے، اللہ کی کائنات چل رہی ہے، قرآن کی آیتیں چل رہی ہے۔ یہی وہ فکر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آدمی زبان سے ذکر کرے گا، سامنے والے سنیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کے ذکر کرنے میں نیت یہ ہو کہ سامنے والے مجھے ذاکر کہیں، اور آدمی دکھاوا کر کر اپنے عمل کو ضائع کر دے۔ لیکن ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی قدرت کو سوچ رہا ہے، سامنے والوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ذکر کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سوچنا ہے نا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ۔ فکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، ایک لمحہ غور و فکر کرنا، کائنات میں غور و فکر کرنا، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات کے سلسلے میں غور و فکر کرنا،
70 سال، ایک روایت میں تو 100 سال کا بھی تذکرہ ہے، اس کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ نبی خاموش بیٹھو، سوچو، اور جب وَنُطْقِي ذِکْرَا، جب زبان سے کچھ بولو تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی باتیں بولو، غیر ضروری باتیں نہیں بولنا چاہیے زبان سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے، فضول کی باتوں کو آدمی چھوڑ دے، ادھر کی ادھر کی ایران توران کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علماء نے فرمایا من کثر کلامہ کثر غلطہ، جس آدمی کے بول زیادہ ہوتے ہیں، جو آدمی بک بک زیادہ کرتا ہے، باتیں زیادہ کرتا ہے، اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی۔ اور اللہ کے نبی نے تو ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس جملے کو معمولی سمجھتا ہے، اس معمولی جملے کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسے ایک آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، وہ جملہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے، اس ایک بول کی وجہ سے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ نبی جب بھی بولو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولو، یا تو لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، یا لوگوں کو برے اعمال سے روکو، یا اللہ کے ذکر کی باتیں کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ اور 8ویں چیز اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو عبرت والی نگاہ بناؤ، یعنی سامنے جس کسی کو بھی دیکھو سبق سیکھنے کا ذریعہ بناؤ۔ ایسا نہیں کہ بس نظر ڈال دیے، نظر پھیر لیے، عبرت والی نگاہ، انسان حالات کو دیکھے، واقعات کو دیکھے، اس سے کچھ لیسن حاصل کرے، آدمی اس سے کچھ سبق حاصل کرے۔ ہمارے سامنے دنیا کے اندر آئے دن جو واقعات ہوتے ہیں نا، اگر آدمی نادانی سے دیکھے گا تو آدمی کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ حالات کے اندر اگر آدمی غور و فکر کرے گا تو آدمی کو بہت کچھ ملے گا۔ اس عقل مند انسان وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر عقل مند انسان، سعادت مند انسان وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ آپ دوسروں کو دیکھو، سبق سیکھو کچھ نہ کچھ۔ آپ کی نظر فضول نہیں جانی چاہیے، جس پر بھی آپ کی نظر پڑے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان موت تک سیکھتے رہتا ہے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی آدمی کا علم اپڈیٹ ہوتے رہتا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو دوسروں سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا، یعنی ایک سوراخ میں سانپ یا بچھو بیٹھا ہوا ہے، آپ انگلی ڈال دیے، اندر سے سانپ نے، بچھو نے آپ پر پھن مار دیا، اگر آپ عقل مند ہیں، ایمان والے ہیں، تو دوبارہ جا کر آپ اس میں انگلی نہیں کریں گے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ ایک حالت اگر آدمی نقصان اٹھا لیا تو آئندہ ایمان والا وہ غلطی نہیں کر سکتا، سیکھتا ہے وہ۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو۔ یہ چیز ایسی اچھی چیز ہے کہ جو لوگ دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں پھر گناہوں پر ان کی طبیعت نہیں چلتی۔ ایک چھوٹا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ 22 سال پہلے جب ہماری جماعت چل رہی تھی تو ایک دفعہ ایک امیر صاحب نے واقعہ بیان کرتے ہوئے ہم لوگوں کے کانوں کو سننے کے لیے اور دماغوں کو سمجھنے کے لیے، آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کھول دیا تھا۔ بتایا کہ ایک عرب ملک کی جماعت ایک افریقن کنٹری میں جا رہی تھی، زمین سے 30-35 ہزار کے فٹ پر فلائٹ چل رہا تھا۔ پائلٹ نے، کیپٹن نے اعلان کیا کہ آسمان میں طوفان چل رہا ہے، لہٰذا ہمیں ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہاں جو ایئرپورٹ قریب تھا ایمرجنسی لینڈنگ ہو گئی۔ اب جتنے پیسنجر تھے ان سارے پیسنجروں کو ایئرپورٹ کے بازو میں جو 5 اسٹار ہوٹل تھی اس میں رکھ دیا گیا کہ جب موسم سازگار ہوگا تو آپ کو اڑا کر لے کر جائیں گے۔ جب یہ سارے لوگ جماعت کے بھی ساتھی ہوٹل میں چلے گئے تو ہوٹل کے مینجمنٹ والے آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارے پاس دنیا کے فلاں فلاں برانڈ کی شراب بھی ملتی ہے اور ہمارے پاس دنیا کے جو ملک کی لڑکی بولو آپ کو ہم عیاشی کے لیے فراہم کریں گے۔
تو امیر صاحب فوری رونا شروع کر دیے۔ ساتھیوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو امیر صاحب نے کہا کہ ہم نے سب سے پہلے ان کو دین کی دعوت نہیں دی تو انہوں نے ہمیں دنیا کی اور گناہوں کی دعوت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو۔ جب تم کسی آدمی کو اچھی بات بول دو گے تو پھر وہ گناہ کی طرف تمہیں نہیں بلائے گا۔ اگر تم اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف اسے بلا لو گے تو پھر وہ آپ کو برائی کی طرف، گناہوں کی طرف نہیں بلائے گا۔ تو یہ 9 باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمائی۔ اگر ان 9 باتوں پر آج کے زمانے میں ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، ہمارا عقیدہ بھی سلامت رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کے اعمال میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی برکتیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو 9 نصیحتیں اللہ نے کی اور 9 باتیں عمل کرنے کے لیے کی، ان ساری 9 باتوں پر آسانی کے ساتھ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔